الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، آج کے ہم اس سبق میں قربانی کے تعلق سے کچھ خاص مسائل سمجھنے کی کوشش کریں۔ قربانی کا جو معاملہ ہے بڑا ہی اہم معاملہ ہے۔ قربانی کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح کے جانوروں کو ہم قربانی میں قربان کر سکتے ہیں اور کس طرح کے جانوروں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم آج کے اس سبق میں انہی چند باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ہم جو قربانی کے اندر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں وہ کیا کیا ہونے چاہیے اور اسی طرح ان کی عمر کیا ہونی چاہیے، جانوروں کی عمریں کیا ہونی چاہیے، کہ کتنی عمر میں کس جانور کو ہم عید کے موقع پر یعنی عید الاضحیٰ اور بقرعید کے موقع پر ہم ذبح کر سکتے ہیں، اور پھر ہم ان کو کس طرح سے ہم قربان کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سمجھئے جو سب سے بڑا عام طور سے جانور کہلاتا ہے جس کو ہم اونٹ یا اونٹنی کہتے ہیں، کے بارے میں عام طور سے ہمارے اس علاقے میں اور ہمارے اس دیار میں یہ جانور بہت کم ذبح کیے جاتے ہیں، اونٹ اور اونٹ۔ بہرحال ہمیں تو عمر جاننی کہ عمر کیا ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں وضاحت یہ ہے کہ اس جانور کی عمر یعنی اونٹ کی یا اونٹنی کی جو عمر ہونی چاہیے، اور شریعت نے جو عمر متعین کی ہے وہ اس جانور کی یعنی اونٹ یا اونٹنی کو ہم ذبح کر رہے ہیں تو اس کی عمر تقریباً 5 سال ہونا ضروری، کم سے کم 5 سال ہونا ضروری۔ 5 سال سے کم کا اگر یہ جانور ہے تو ہم اس کو قربانی کے موقع پر ذبح نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اس جانور کو یعنی اونٹ کو یا اونٹنی کو ہم نے ذبح کر دیا اور اس جانور کی عمر 5 سال سے کم تھی تو قربانی درست نہیں، چاہے وہ موٹا تازہ کتنا ہی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں۔